السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جانثار کا آنے والا ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں دعا کی ملاقات ہوتی ہے اس کی دوست سے، جو دوست نہیں بلکہ دشمن کے روپ میں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو باتیں سناتی ہے۔ دعا جو ہے وہ بھی اس کو دیکھ کر اسے کہنے لگتی ہے کہ دیکھو، تم نے مجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیا تھا نا، بہت ہی اچھا کیا تھا تم نے جو مجھے اپنے گھر میں نہ آنے دیا۔ تم نے تو سمجھا ہوگا کہ میں پھر رہی ہوں گی کسی کی پاؤں کی دھول بن کر، لیکن دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس پر ریتا جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم جیسی لڑکیاں جو کہ اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگا کر باہر چلی جاتی ہیں، وہ کسی کے پاؤں کی دھول کیسے بن کر رہ سکتی ہیں۔ دعا جو ہے وہ کوئی ریئیکشن خاص شو نہیں کرتی، جس پر ریتا جو ہے وہ اس کو ایک اور طعنہ مارتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ فراز ہی تھا نا جس کے ساتھ تم بھاگی تھی، یہ کوئی اور تھا جس کے ساتھ تم بھاگی اور اب تم اتنی ٹھاٹ باٹ والی زندگی گزار رہی ہو۔ جس پر دعا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اسے تکلیف بھی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ جس پر ریتا کہتی ہے کہ مجھے بھی تم سے بات کرنے کا شوق نہیں، تم جیسی لڑکیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ فراز جو ہے اس کو جب سے بچے کی خوشخبری ملی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ فضا سے کوئی بھی اولاد حاصل کرے، وہ فضا کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ جیسے یہ دونوں گھر آتے ہیں تو گھر آتے ہی فراز جو ہے وہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ خبر ہے خوشی کی، لیکن میں خوش نہیں ہوں۔ آپ دادی دادا اور اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تم پھوپھا بننے والے ہو، جس پر اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے اور تم اس طرح ہمیں سنا رہے ہو اتنے پریشان ہو کر۔ جس پر فراز جو ہے ان کو کہتا ہے کہ ہاں میں پریشان ہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اولاد حاصل ہو۔ وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ بچہ جو ہے وہ ابورٹ کروانا ہے، کیونکہ میرے حالات ابھی تک ایسے نہیں ہیں کہ میں بچے کا بوجھ اٹھا سکوں، اس کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکوں، اس لیے میں یہ اولاد نہیں چاہتا۔ جس پر فضا تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب یہ میرے ساتھ ایک اور زیادتی کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس بار فضا جو ہے وہ ڈٹ جائے گی، وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھانے دے گی فراز کو۔ دعا جیسے ہی گھر آتی ہے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور ریتا کی باتیں اس کو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ چبھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایک ہی سائڈ پہ خاموش سی بیٹھی ہوتی ہے کہ نوشیروان آتا ہے اور اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی زیادہ پریشان اور الجھی ہوئی کیوں ہو۔ وہ اسے کہتا ہے کہ دعا، اگر تمہیں اپنے گھر والوں کی اتنی زیادہ یاد آتی ہے تو تم ان سے ملنے کیوں نہیں چلی جاتی ہو۔ تو دعا کہتی ہے کہ کاش آپ جیسے مجھے اچھا سمجھتے ہیں باقی لوگ بھی اسی طرح مجھے اچھا سمجھتے تو شاید آج میں اپنوں سے دور نہ ہوتی۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے، جس پر نوشیروان اسے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے اوپر سو جاؤ اور کچھ دیر رو لو، شاید رونے سے تمہارا جی ہلکا ہو جائے گا۔ جس کے بعد دعا جو ہے وہ نوشیروان کے اوپر سر رکھ کر بہت ہی زیادہ رونے لگتی ہے۔ کشمالہ جو ہے وہ زنیرا کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تمہاری رقم تو مل ہی گئی ہوگی نا۔ جس پر زنیرا کہتی ہے جی ہاں میں نے رقم حاصل کر لی ہے، مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ کشمالہ اس سے پوچھتی ہے کہ میرا کام کب تک ہو جائے گا، تو زنیرا کہتی ہے کہ آپ کا کام بہت جلد ہی ہو جائے گا، بہت جلد میں اس کو نوشیروان کی زندگی سے نکال دوں گی، لیکن آپ مجھے تھوڑا سا وقت دینا کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نوشیروان اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ان دونوں کو جدا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ دعا کی دوست جو ہے جو ابھی تک زنیرا کے ساتھ رہ رہی ہے وہ ساری باتیں سن لیتی ہے کہ زنیرا جو ہے کس طرح دعا کو وہاں واپس لا رہی ہے کسی اور کے کہنے پر، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً سے دعا کو کال کرے گی اور اسے کہے گی کہ دعا، میں نے زنیرا کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے زنیرا کو پیسے دیے ہیں تاکہ تم زنیرا کے پاس واپس آ جاؤ، وہ ایسی چال چلے گی کہ تمہیں یہاں پر واپس لا کر ہی رہے گی۔ دعا اسے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں کسی بھی صورت وہاں پر تو واپس نہیں آؤں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن زنیرا کے پاس واپس میں کبھی نہیں آؤں گی۔ نوشیروان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور مجھ پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے۔
لیکن جو دعا کی دوست ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا دعا۔ یہاں پر دعا جو ہے وہ بھی وہی غلطی دہرا رہی ہے جو کہ خمار ڈرامہ میں حریم نے دہرائی تھی، مطلب کچھ بھی ہو جائے اسے اپنے ہسبینڈ کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے میرے خیال سے اس کو نوشیروان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ فراز کی بات سنتے ہی جیسے ہی فضا جو ہے اپنے کمرے میں آتی ہے تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی، میں اپنے بچے کو ضائع نہیں ہونے دوں گی، جس پر فراز کہتا ہے کہ یہ کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ فضا بہت زیادہ روتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ فراز، لوگ کس طرح اپنے بچے کی خوشی مناتے ہیں، یہ تو آپ کی پہلی اولاد ہے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس پر فراز کہتا ہے کہ مجھے اولاد ہی نہیں چاہیے۔ فراز پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ چاہے روئے گی یا کچھ بھی کرے گی، فراز تو اپنی بے حسی کا مظاہرہ کرے گا، اس پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ دعا نے فرمائش کر دی ہے نوشیروان کو حویلی اس کے ساتھ جانے کی، جس پر نوشیروان جو ہے وہ ٹال مٹول کر دے گا، اسے کہے گا کہ ابھی میں فی الحال تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گا، جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں، تمہیں عزت نہ دیں، تب تک میں تمہیں وہاں نہیں لے کر جاؤں گا۔ دعا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان حویلی جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، وہ تیار ہوتی ہے، لیکن جو نوشیروان ہے وہ اسے لے جانے سے صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی تمہیں وہاں پر لے کر نہیں جا سکتا۔ دراصل نوشیروان نہیں چاہتا کہ جب تک کشمالہ وہاں پر ہے ان دونوں کا آمنا سامنا ہو۔ کیا دعا کی مشکلات میں ہونے والا ہے اضافہ؟ آنے والے ایپیسوڈز میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل جانثار جیو انٹرٹینمنٹ ہم ٹی وی ARY ڈیجیٹل کے تمام ڈراماز کے نیکسٹ ایپیسوڈز کے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر اپڈیٹ آپ کو بآسانی اور وقت پہ مل سکے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہتر سے بہترین ویڈیوز لا سکیں۔